جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر اسٹیڈیم جمنیزیم بہاول نگر سے استاد جی کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم کیسر. اور جیسے کہ آپ نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر رانا ظہیر صاحب کے جو کہ ہاکی اکیڈمی کو رن کر رہے تھے اور پاکستان بھر میں ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے بارے میں جب ہم نے پہلی ایپیسوڈ ریلیز کی تو کچھ لوگ جو ذاتی طور پہ ان کو جانتے تھے انہیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ ان کا ذکر سنا وہ استاد جی کے لفظ کے کانسیپٹ کو نہ سمجھ پائے. تو آج ہم ذرا اس کو علیحدہ کرتے ہیں کہ استاد جی کون ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کھیلوں کی دنیا میں آپ کو دو طرح کے طبقے نظر آئیں گے. ایک وہ لوگ جنہوں نے کھیلوں کو بنایا، ان کو پروموٹ کیا، اور ایک طبقہ وہ ملے گا جن کو کھیلوں نے بنا دیا. تو ہر وہ آدمی جو کسی قصبے، شہر یا کسی ملک کا رہنے والا ہے اور اس کی وجہ سے گیمز پروموٹ ہوئیں، اس نے گیموں کو بنایا، ان کو فروغ دیا، وہ اس علاقے کے اندر استاد جی کے رول میں چلا گیا. آج کی جو ہماری اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہیں وہ اگر آپ ملتان ڈویژن میں ضلع خانیوال کی تحصیل کبیروالا میں جائیں تو آپ کو کبیروالا کے اندر روایتی طور پہ اور آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ ایک پشت در پشت آپ کو کھلاڑی نظر آئیں گے، اور وہ سارے کھلاڑی آپ کو فٹ بال کے نظر آئیں گے. تو فٹ بال کی دنیا کا ایک درخشندہ ستارہ جس کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج کم و بیش 3 سال ہونے والے ہیں، وہ نہ صرف کبیروالا کے استاد جی تھے بلکہ فٹ بال کی دنیا کے اندر ہر چھوٹے بڑے کے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو نسلوں کے استاد جی تھے. تو آج ہم بات کریں گے حاجی رانا الطاف صاحب پہ، جو کہ KFC کبیروالا کے نہ صرف لیجنڈ تھے جنہوں نے KFC یعنی کبیروالا فٹ بال کلب کو وہاں سے سٹارٹ کیا، بلکہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ 1967 سے یہ کلب جو ہے یہ ورکنگ ہوا. حاجی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور آج اس کلب کو 67 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نسلیں ہیں جو اس کلب سے پروان چڑھی ہیں. اب ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ حاجی صاحب نے فٹ بال کو پروموٹ کیا، لیکن اس کے اندر اسپیشل کیا تھا؟ کون سی ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آج کے ایپیسوڈ استاد جی کو ہم ان کے نام سے ماخوذ کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کبیروالا جاتے ہیں، آپ سپوز آپ کے سامنے آپ ایک ایگزامپلیفائی کرتے ہیں، اس کو سادہ کرتے ہیں، آپ کبیروالا جائیں، آپ کو 50 سال کے ایک مڈل ایجڈ آدمی سے لے کے 16 سال کے بچے تک آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی حاجی الطاف صاحب کو فٹ بال کے حوالے سے جانتا ہے. اگر میں ذاتی ایکسپیرینس کی بات کروں تو کبیروالا پوسٹنگ کے دوران میں نے ان کے گھر کو وزٹ کیا، ان کے کلب کو وزٹ کیا، ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی. آپ یقین کریں کہ آدھا کبیروالا اور ضلع خانیوال کے جتنے بھی کھلاڑی جتنا عرصہ وہاں پہ رہ کے کھیلے، کوئی کھلاڑی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان نے اور اس کے ہونٹوں نے حاجی الطاف صاحب کے دسترخوان کا نمک نہ کھایا ہو یا ان کا ذائقہ نہ چیک کیا ہو. حاجی صاحب نے پوری زندگی کا فوکس، اپنی زندگی کے ساری جتنی ایفرٹس تھیں ان کا مرکز صرف اور صرف فٹ بال کی پروموشن کو رکھا. اور نہ صرف فٹ بال کو پروموٹ کیا بلکہ بہت سارے کھلاڑی جو آج پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ حاجی صاحب کے پاس رہائش بھی اختیار کرتے تھے. حاجی صاحب ان کو پاکٹ منی بھی دیتے تھے، اور بہت سے گھروں کے چولہے حاجی الطاف رانا صاحب کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے تھے. 2 نسلیں حاجی صاحب کے کلب سے نہ صرف پروان چڑھیں، انہوں نے صرف فٹ بال نہیں سیکھا بلکہ زندگی کو سپورٹس مین اسپرٹ کے انداز میں اس کے رنگ میں ڈھالا، جس کے پیچھے ایک ہی علاقے کے اندر شخصیت تھی جس کا نام حاجی الطاف صاحب تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سپورٹس مین کے اندر انرجی لیول عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ کو عام آدمی سے زیادہ تھرلنگ، انرجیٹک، پیشنیٹ نظر آئے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی شخصیت یا انسٹیٹیوشن کے ذمے آتی ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں، اور بچوں کے مائنڈ میں یہ سپورٹس مین اسپرٹ جس کی یہ کوالٹیز ہیں وہ ساری بچوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ان کو پلانٹ کرے. شخصیات آپ کو ہر علاقے میں ملیں گی، لیکن کبیروالا میں 2 نسلوں کے اندر حاجی صاحب نے یہ ساری انرجیز، سارا پیشن اور ان کا ورکنگ لیول پروموٹ کیا. 67 سال کے اس سفر کے اندر بہت سارے لوگ ان سے فیسیلیٹیٹ ہوئے. آج بہت سارے اداروں کے اندر ان کے کھلاڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور میں جو سب سے بڑی حیرانی کی بات ہے
کہ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ پوری محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو 67 سال میں کبھی بھی اس گراؤنڈ کے اندر گیم بند نہیں ہوئی. آج بھی حاجی صاحب کے جانے کے بعد وہ پودا جو کہ ایک تناور درخت کا روپ اختیار کر چکا ہے، آج بھی ان کے شاگرد، آج راؤ اسلم صاحب وہاں پہ موجود ہیں، راؤ اکرم صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ شفیق موجود ہے، بہت سارے کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اس کلب کو سنبھالا بلکہ حاجی صاحب کی ان یادوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، بلکہ اہل علاقہ کے لیے ایک ملنسار درد مند شخصیت تھے جن کے دروازے ہر وقت ہر آدمی کے لیے کھلے ہوئے تھے، جس میں کوئی سپورٹس مین کی تمیز اور سپورٹس مین اور عام آدمی کے درمیان میں تفریق پیدا نہیں کی جاتی تھی. آپ ان کے علم سے اور ان کی رہنمائی سے اہل علاقہ کی 2 نسلیں فیض یاب ہوئیں. ضلع خانیوال کی فٹ بال کو اگر آپ حاجی الطاف صاحب سے علیحدہ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو فٹ بال کے اندر صرف فٹ بال ہی نظر آئے گا، آپ کو انسانی شخصیات زیرو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ضلع خانیوال کی تحصیل کبیروالا کا کلب KFC نہ صرف حاجی صاحب کی وجہ سے بہت سارے اعزازات کا حامل ہے بلکہ ان کے ٹرینڈ ہوئے بہت سے شاگرد جو ہے پاکستان کے دیگر اداروں میں اور دیگر شہروں میں اپنے کلبس قائم کر چکے ہیں. فٹ بال کی دنیا کے اندر حاجی صاحب نے انمٹ نقوش چھوڑے. آپ KFC کبیروالا میں جائیں، آپ کو ایبیوزو لینگویج نہیں ملے گی، ایک ڈسپلن نظر آئے گا، پلیئرز کے اندر ورکنگ کوارڈینیشن نظر آئے گا. آج ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، اور جو انہوں نے ہماری سوسائٹی میں کبیروالا میں کنٹریبیوٹ کیا اس کو خوبصورت بنانے میں اور اس کے نوجوانوں کو مثبت راستے پہ چلانے کے لیے، آج اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں عطا فرمائے.